السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں نون ساکن تنوین کے جو رول بتائے تھے، نون ساکن اور تنوین کے 4 رول ہوتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو 2 رول کے بارے میں 1 بائی 1 بتا دیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو اخفا کے بارے میں بتا دیا تھا اور اظہار کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ لوگوں کے لیے اس کا تیسرا رول بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، جو ہے ادغام۔ ادغام کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ نون ساکن تنوین کے رول تھوڑا سا سمجھنے میں ٹائم لیتے ہیں، مطلب یہ سمجھنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو فوراً سمجھ آ جائیں گے، تھوڑا دھیان سے سمجھنا پڑتا ہے اور بار بار قرآن مجید میں پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے اب ہم آج ادغام دیکھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چلیے دیکھتے ہیں ادغام۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ادغام کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا یا ملانا۔ مدغم سے یہ ورڈ ادغام، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ داخل کرنا یا ملانا۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے تو کیسے ہم کو کیا چیز کو داخل کرنا ہے یا ملانا ہے۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ادغام میں سے کوئی ورڈ آ جائے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا اور وہ ورڈ غنہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، نون ساکن تنوین کے بعد حرف ادغام کے لفظ آ جائیں گے اور ان کے ساتھ تشدید بھی ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوگا اور غنہ کے ساتھ وہ ورڈ پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرف ادغام کون کون سے ہوتے ہیں۔ حرف ادغام کون کون سے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں حرف ادغام، یا، رو، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 ورڈز جو ہیں یہ حرف ادغام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ بھی ہوتا ہے، یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، یرملون۔ ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ ہوتا ہے یرملون۔ حرف ادغام کا مجموعہ جو 6 ورڈ ہے اس کا مجموعہ ہوتا ہے یرملون۔ ٹھیک ہے، ادغام کے وہ حرف جو غنہ کے ساتھ ادا ہوں گے وہ 4 ہیں۔ یہ جو 6 ورڈز ہیں حرف ادغام کے، اس میں بھی 4 ورڈ ایسے ہیں جن میں غنہ ہوگا اور 2 ورڈ ایسا ہوگا جس میں مدغم تو ہوگا، ادغام تو ہوگا لیکن وہ بغیر غنہ کے پڑھے جائیں گے۔ ان 2 لفظوں کو کہا ہے ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 4 لفظ وہ کون سے ہیں جس میں غنہ ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان 6 میں سے ہی 4 ورڈ ایسے ہیں جس میں غنہ ہوگا اور 2 ورڈ ایسے ہیں جس میں غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ 4 ورڈ کون سے ہیں؟ یا، نون، میم، واو۔ ان 4 ورڈ میں نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 ورڈ آئیں گے تو اس میں غنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ان 4 ورڈ کا بھی جس میں غنہ ہوگا مجموعہ ہوتا ہے ینمو کہہ لیتے ہیں۔ یاد کرنے میں آسانی کے لیے ینمو، یا، نون، میم، واو۔ ٹھیک ہے، نون ساکن تنوین کے بعد یہ 4 ورڈ آئیں گے تشدید کے ساتھ تو اس میں غنہ ہوگا، اور 2 ورڈ ان 6 میں سے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا جو آئیں گے تو اس میں غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا، لام اور رو۔ لام اور رو آئے گا تو اسے صرف ہم ادغام کریں گے پر غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مثال دیکھتے ہیں۔ چلیں مثال دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، نون ساکن ہے، میں نے کہا بتایا ہوا ہے کہ نون پر جب بھی جزم آتا ہے یا جس ورڈ پہ بھی جزم آتا ہے وہ ساکن کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں نون ساکن، نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں یا کون سے ورڈ میں سے ہے؟ یہ دیکھیں یہ ادغام والے ورڈ میں سے آ گیا ہے نا یا، تو نون ساکن کے بعد یا آ گیا یعنی کہ ادغام کا ورڈ آ گیا ہے تو اسے ہم اس میں ملا دیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زیر ای، اسے کیسا پڑھیں گے؟ ای یقولون، ای یقولون۔ نون کی آواز کو ہم اس میں مدغم کر دیں گے یعنی کہ ملا دیں گے۔ اس حمزہ اور یا کے بیچ میں نون کی آواز مدغم یعنی کہ داخل ہو جائے گی۔ حمزہ یا زیر ای، ای، دیکھیں اس میں نون کا ساؤنڈ بھی واضح ہو رہا ہے نا۔ یہ حرف نون ہے، حرف نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف ادغام آ گیا ہے یا، تو اسے ہم اس سے ملا کر پڑھیں گے، ای یقولون، اور اس میں ہمیں نون کی آواز بھی محسوس ہوگی۔ اب میں آپ کو یہ نون ساکن کی مثال بتائی، اب میں تنوین کی بھی ایک مثال بتاتی ہوں آپ کو۔
یہ دیکھیں تنوین کی مثال، یہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا، تو یہ دو زر آ گئی، یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یرملون میں سے دیکھیں ینمو میں سے یا آ گیا، حرف ادغام آ گیا، تنوین کے بعد حرف ادغام کا یا آ گیا، تو اسے بھی ہم ملا دیں گے، نون یازر نی، نون یازر نی، عدنی یدخلون، عدنی یدخلون، یعنی کہ نون اور یا کو آپس میں مدغم کر دیں گے، ان دونوں کی آواز کو آپس میں ملا دیں گے ہم، تو یہی ہوتا ہے ادغام کا قاعدہ۔ نون ساکین اور تنوین کے بعد حرف ینمو یا نون میم واو میں سے کوئی بھی ورڈ آئے گا تو نون ساکین کی آواز کو اس آواز کے ساتھ ہم مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام کے جو 6 ورڈ ہیں اس میں 2 ورڈ ایسے ہیں جس میں غنہ نہیں ہوگا، ادغام بلا غنہ کے 2 ورڈز ہوتے ہیں، لام اور رو، لام رو، ادغام غنہ کے بغیر کے 2 ورڈز ہوتے ہیں، لام اور رو، اس میں غنہ نہیں ہوگا، صرف آپس میں 2 لفظوں کو ہم ملائیں گے لیکن غنہ کے بغیر پڑھا جائے گا یہ ورڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد کون سا لفظ ہے؟ لام، یہ دیکھیں یہ لام بنا ہوا ہے نا، ادغام بلا غنہ کا لفظ ہے لام، نون ساکن کے بعد آ گیا، اب ہم پڑھیں گے اسے میم لام زبر مل، میم لام زبر مل، مل لو یشاء اللہ، مل لو یشاء اللہ، اس میں ہم نے یہ ورڈ کو آپس میں ملا تو دیا لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے۔ ایسا ہی ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ تنوین کی مثال ہے، تنوین آ گیا اور تنوین کے بعد آ گیا رو، ادغام بلا غنہ کا ایک اور لفظ آ گیا رو، اب اسے ملا کر دیکھتے ہیں، غفور الرحیم، اگر ہم اس میں غنہ کرنا چاہیں گے تو بھی ہماری زبان اس پہ غنہ نہیں کر پائے گی، آپ پریکٹس کر کے دیکھیے، ٹھیک ہے۔ نون ساکین اور تنوین کے بعد حرف ینمو یا نون میم واو آئیں گے تو اس میں آپس میں آواز کو مدغم کریں گے اور اس کے ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا، اور نون ساکین اور تنوین کے بعد جب لام اور رو آئے گا تو اس ورڈ کو ہم صرف پڑھیں گے بغیر غنہ کے، دونوں ورڈز کو آپس میں ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے لیکن بلا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا یا ملانا، نون ساکین یا تنوین کی آواز کو اگلے ورڈ کے ساتھ ملا دینا، اور اس کے 6 ورڈ ہوتے ہیں، اس کا مجموعہ ہوتا ہے یرملون، اور اس میں سے جو 4 ورڈ ہوں گے یرملون میں سے ہی یا نون میم واو ینمو ان کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں ہم غنہ کریں گے، اور لام اور رو جو 2 ورڈ ہیں اس میں ہم نون ساکن کو مدغم تو کر دیں گے نیکسٹ ورڈ میں لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا، وہ صرف ورڈ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سمجھنے والا قاعدہ ہے، اس کو آپ دیکھ بھی لیجئے گا جو میں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں اس کے ذریعے، اور سمجھنے کی کوشش کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گا ادغام کا قاعدہ۔ اب نون ساکن تنوین کا ایک ہی قاعدہ بچا ہے اخلاب، وہ چھوٹا سا ہی قاعدہ ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں ہے، اس کی پریکٹس کر لیجئے گا، اخفا اور ادغام کی بار بار پریکٹس کریے گا تو ہی سمجھ آئے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔